کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے مگر اس کی تشریح عدالتیں کرتی ہیں۔ کسی بھی قانون کی حتمی سمجھ قانون بنانے والوں کو بھی تبھی آتی ہے جب عدالتیں اس کی تشریح کر دیتی ہیں۔ عدالتوں کے مختلف فیصلوں سے ہم جیسی عوام کو کسی بھی قانون کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق بہت باتیں ہوئیں۔ عمران خان نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جب اس وقت کے وزیر اعظم کی نااہلی مانگی تو ہمیں پتہ چلا کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ حاصل کردہ تنخواہ چھپانے پر کسی بھی وزیر اعظم کو تا حیات نااہل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم سے کچھ نہیں چھپا سکتا، اس کے معاملات قانون کی ہر شق کے مطابق ایک دم کریکٹ ہونے چاہیے۔ عدالت کے اس حکم کے بعد ایک بات پتھر پر لکیر مانی جانے لگی کہ کسی وزیر اعظم کا کسی نجی کمپنی سے کسی قسم کی تنخواہوں کا لین دین بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو اپنی اس بھول کی بہت ہی بڑی قیمت چکانا پڑی۔ انہیں ملک کے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مختلف ریفرنسز اور ٹرائل کے بعد آج وہ نواز شریف جیل میں ہیں اور ان کی نااہلی مانگنے والے عمران خان ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ اسی اصول کے تحت کچھ شرارتی لوگ ایک بار پھر عدالتوں میں پہنچ گئے اور مانگ کی کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اولاد سے متعلق کچھ باتیں چھپائی ہیں، اس لیے انہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے۔ سماعت ہوتی ہے اور بغیر کسی نوٹس، بغیر کسی انکوائری کے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی جاتی ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا ذاتی مسئلہ ہے اور اسلام کسی کی بھی ذاتی زندگی پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ عدالت نے نہ صرف درخواست مسترد کی بلکہ درخواست گزار کو وارن کیا کہ اگر آئندہ اس قسم کی فضول درخواست آئی تو الٹا جرمانہ کیا جائے گا۔ آئین کا ایک آرٹیکل اور 2 وزراء اعظم کے مقدمات، ایک وزیر اعظم کا اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لی گئی تنخواہ چھپانا بھی قومی معاملہ ٹھہرا اور انجام تا حیات نااہلی پر ہوا، اور دوسرے وزیر اعظم پر زبان زد و خاص و عام الزام محض ذاتی معاملہ ٹھہرا اور انجام درخواست لانے والے کی سرزنش پر ہوا۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا گزشتہ روز کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ اس بات کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص پر کوئی بھی شخص اٹھے اور بیہودہ الزامات لگا کر اس کا اور اس کے خاندان کا ٹرائل شروع کر دے اور اس کی پوری دنیا کے سامنے مذاق بنا کر رکھ دیا جائے۔ عدالتی معاملات کی بات تو ہوتی رہتی ہے، آج سب سے پہلے اس سانے کی بات کرتے ہیں جس پر پورا ملک سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک GIT بنائی تھی جس کی رپورٹ آنے پر زمین آسمان ایک کر دینے کی باتیں کی جا رہی تھی۔ پنجاب حکومت کی دی گئی ڈیڈ لائن آ کر بھی گزر گئی ہے مگر ابھی تک کسی قسم کی حتمی رپورٹ قوم کے سامنے نہیں آئی ہے۔ السلام علیکم، وارم ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، میں ہوں بینر سلیم، میرے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب، PMLN سے ان کا تعلق ہے، اپوزیشن بینچز پر۔ ندیم قریشی صاحب سٹنگ حکومت کا حصہ ہیں، سٹنگ MP ہیں۔ السلام علیکم، وارم ویلکم جی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ قمر زمان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کریں گے بیکاز ڈیفینیٹلی ہی از ٹریولنگ، اینڈ کامل علی آغا صاحب PMLN قاب سے ہمیں ٹیلی فون کے اوپر جوائن کریں گے۔ تمام پینلسٹ کا انٹروڈکشن آپ سے کرا دیا۔ وارم ویلکم ندیم قریشی صاحب، پہلی بار آپ سے روبرو ہو رہی ہوں۔ السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ 80 گھنٹے گزر گئے سر، آئی ایم شیور آج بھی آپ لوگ کا سیشن تھا، آج ایک بڑی میٹنگ کال کی گئی، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے لے کر آج 7 بجے تک 80 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ جو گورنمنٹ 80 گھنٹے میں جو وہ کیا کہہ رہے تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کچھ ایسا فیصلہ آئے گا GIT کی رپورٹ منظر عام آنے کے بعد کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ ہم نے کیا کر دیا۔ 80 گھنٹوں میں ابھی تک رپورٹ نہیں آئی، اور جو افسران آپ کے CM کے حکم پر GIT کی رپورٹ نہیں لا سکے اپنی ڈیڈ لائن کے اوپر، وہ کتنا سیریس لیتے ہیں آپ کے چیف منسٹر کو، ہمارے چیف منسٹر کو؟ میرے خیال سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ 80 گھنٹے میں نو رپورٹ ایز یٹ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں یشین، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ 4 افراد کا قتل نہیں ہے، یہ پوری قوم کا قتل ہے۔ ایک چیز بڑی واضح ہو گئی پچھلے 3 دن میں کہ ہم پوری قوم اس وقت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نا کردہ گناہوں کی سزا ملنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورکر سے لے کے گورنمنٹ ہیڈ تک کیسے رسپانس کیا، کیا رسپانس، مطلب ہر شخص نے اس درد کو محسوس کیا۔ ہم میں سے ہر شخص، کل پنجاب اسمبلی کا سیشن تھا، آپ نے وہاں جو آپ نے وہ مناظر دیکھے، کوئی شخص، پہلے یہ ہوتا تھا
کہ جب اس طرح کے سرور صاحب کا بیان آپ کو یاد کراؤں؟ جب پہلے اسے سنیں آپ ہی کے گورنر ہیں سر، آپ چودھری سرور صاحب کو اون کر رہے ہیں، ایک منٹ دے دینا سر آپ روبرو بیٹھے ہیں، پورا شو لے لیں، میں سب کا ٹائم آپ کو دے دوں گی، مجھے بتائیں آپ چودھری سرور صاحب کو تو اون کرتے ہیں جی کیوں نہیں اون کرتے؟ آپ کے گورنر ہیں نا، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا پیغام میسج دیا، انہوں نے کہا اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، آپ سی ایم عثمان بزدار صاحب کو اون کرتے ہیں، آپ کے سی ایم ہیں، پھول لے کر پہنچ گئے تھے بچے کے پاس، اچھا سوری یہ آئیڈیا کس کا تھا ویسے؟ اب میں آپ کو کلیئر کروں، یہ قطعاً جھوٹ ہے کہ وہ پھول لے کر پہنچے، ہی واز ان میاں والی، جب میاں والی ان کو انٹیمیشن ہوئی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو حکم دیا کہ آپ موقع پر پہنچے، انہوں نے ساری وہاں سے مصروفیات کینسل کی، ان کا شیڈیول تھا، وہ ایک پبلک میٹنگ میں تھے، وہ بوکے ان کے ہاتھ میں، سن لیں دیکھیں میری بات سنیں، اب بات کو مکمل ہونے دیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات، آپ پلیز کوشش کریں، جتنی متردد اور تکلیف میں آپ ہیں ہم سب بھی اترے ہیں، میں نے 10 بار کہا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ پوری قوم کی موت ہے، ہم ان 4 لوگوں کے ساتھ اسی اذیت میں ہیں، قریشی صاحب آپ تکلیف زیادہ دے رہے ہیں، جب میاں والی سے سی ایم پنجاب تشریف لاتے وہاں جیسے ہی ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ہماری وہاں کی مقامی قیادت لوگوں کو نہیں ہے اتنا اندازہ، ان کے ذہن میں تھا کہ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں مریض کی عدد کے لیے، وہ بکے ان کو دیا جاتا ہے، انہوں نے بکے سائیڈ پہ رکھ دیا، آپ ساری چیز کو واچ کریں، قطن وہ بکے، اب وہ میاں والی سے بکے لے کر آئیں گے صحیحوال، مطلب چھوٹی بات چیف منسٹر اور وہ بھی عثمان بزدار جیسے چیف منسٹر جو ہے وہ بوکے تھوڑی خریدیں گے، لیکن سر مجھے دکھائیں ذرا کہاں انہوں نے سائٹ پہ رکھا، یہ آن ایئر چل رہا ہے، یہ وہ میں مناظر وہ بوکے پریزنٹ کر رہے ہیں اس بچی کو، یہ دیکھیں انہوں نے پکڑا، یہ دیکھیں جب جو بکے جو وہاں کی مقامی قیادت ان کو بکے دے رہی ہے انہوں نے وہ بکے سائٹ پہ رکھا ہے، دیکھیں آپ ذرا تصور کریں، ایک شخص اتنی تکلیف میں آتا ہے، پریزنٹ کر رہے ہیں انہوں نے بچے کے ساتھ بوکے رکھا ہے سر، وہ سائڈ پہ رکھا ہے میڈم، آپ سمجھیں بات کو، ہم کیا مطلب ہمیں اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم لاشوں پر جا رہے ہیں، آپ وہاں بوکے لے کر جائیں گے۔ ندیم قریشی صاحب یہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے کہ گلے میں میڈل پہنائیں گے اور بوکے ہاتھ میں پکڑائیں گے، جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو بوکے ساتھ پہ رکھنا ہوتا ہے نا، لیکن یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس بچے نے اپنے ماں باپ کھو دیے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ایٹ لیسٹ اتنی سینسٹیوٹی تو لے آتے ہیں، یقیناً ہونی چاہیے، اس کو دیکھیں اس بات کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، اب مجھے وضاحت ضرور کرنے دیں، میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، میرے لیے نہیں آبزرویشن ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا کیسا ہوا، میں نے خود کل سی ایم صاحب سے پوچھا، جب ہم نے یہ سارا منظر دیکھا ہمیں بڑی تکلیف تھی، انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو مقامی جو وہاں کی لیڈرشپ تھی وہ نام بھی آیا ہے، رات ہمارے انفارمیشن منسٹر نے اس بات کا بڑا واضح اظہار کیا ہے، وہ مقامی لیڈرشپ وہاں بکے لے کر کھڑی ہوئی تھی، وہ خود بکے نہیں لے کر آئے تھے، آپ تصور کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی منسٹر زرتاج گل رات وہ آن ایئر شو میں رو رہی تھی آنسوؤں سے، آپ نے کل مراد سعید کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکر کا رسپانس دیکھا ہے، پورا سوشل میڈیا اس بات کا گواہ ہے، ہم پہلی پولیٹیکل پارٹی ہیں کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ پہ اسی طرح سے تنقید کی ہے جس طرح سے غیروں پہ کی جاتی تھی، تنقید کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تنقید کرنا تو آپ کی ہابی ہے، ویری سوری ٹو سے، آپ سے میرا مطلب پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی، آئی ایم ریلی سوری، لائک آپ سے مطلب کہ پی ٹی آئی والوں کی ہابی ہے، آپ لوگ اپنے پہ بھی تنقید کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے کے علاوہ آپ نے پچھلے 17 سالوں میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں منیش، آپ جو یہ گفتگو یا پروگرام کر رہی ہیں، آپ کے مقاصد یہ ہیں کہ ہم اس مسئلے کے حل تک پہنچیں، تنقیدی ہے، غصہ ہی ہے، دیکھیں رپورٹ آئے گی، میں آپ کو ایک بات کیٹاگوریکلی آپ کے پروگرام میں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں آن ایئر بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا قطعاً نہیں ہوگا، یہ واقعہ ردی کی ٹوکری نہیں بنے گا، لیکن آپ خدارہ کوشش کریں کہ ہم پوری قوم اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو ہمیں سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ جن کے گھر پہ 4 ڈیڈ باڈیز آئیں اور جن کو اچانک اس خوفناک حادثے کا شکار ہونا پڑا، آپ لوگوں کو بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، پھولوں کا بکے پکڑانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، چودھری سرور صاحب کو یہ تقریر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جی اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں پوری دنیا جہاں میں، for God's sake have some sensitivity۔ قاہرہ صاحب السلام علیکم، warm welcome to the show sir۔ ابھی اس وقت میں بڑی ہائٹ پہ پہنچی ہوئی ہوں، یہ ہمارے پی ٹی آئی کے جو معزز ہمارے ندیم قریشی صاحب ہیں، یہ تو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہم کس تکلیف میں، یہ صرف اپنی تکلیف ہمیں بتا رہے ہیں، میں صرف آپ سے ایز اے سینئر پولیٹیشین سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں، 80 گھنٹے گزر چکے ہیں، پی ٹی آئی نے ہمیں بولا کہ جی ہم اپنی کارکردگی 100 دن میں دکھائیں گے، ہم لوگوں نے 100 دن کی ڈیڈ لائن نہیں دی تھی، انہوں نے خود دی تھی اپنے آپ کو 100 دن کی ڈیڈ لائن، جب 100 دن کے بعد ان سے پوچھا گیا انہوں نے ہم میڈیا والوں پہ علاج کر دیا، اس کے بعد انہوں نے خود یہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ 72 گھنٹوں کے اندر ہم جی آئی ٹی کی رپورٹ منظر عام پر لائیں گے، اور جیسے ہی رپورٹ منظر عام پر آ جائے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسی تیسی ہو جائے گی گناہگاروں کی، لیکن 80 گھنٹے ہو گئے۔ قاہرہ صاحب آپ لوگ گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں، آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، اگر پالیٹکس کو ایک سائٹ پر رکھ کے میں یہ پوچھوں کہ کیا 80 گھنٹے کافی ہیں ایک جی آئی ٹی کی رپورٹ کو مرتب کرنے میں، پریزنٹ کرنے میں، سو ایم آئی رائٹ، یا پھر 80 گھنٹے کم ہے؟ مجھے ذرا بڑی معذرت کے ساتھ انتہائی ہمبلی میں پوچھ رہا ہوں،
قریشی صاحب کا تھوڑا تعارف کرا دیں گی تاکہ مجھے آسانی ہو جائے بات کرنے. ندیم قریشی صاحب سر سٹنگ ایم پی اے ہیں اس ٹائم پر, بڑے ووٹ لے کر آئے اپنے حلقے سے, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ماشاء بہت اللہ, قریب اللہ تعالیٰ ہیں. ان کو زندگی دے. میرا تعارف نہیں ہے کہ میں نے پوچھ کیا. بہتر ہوتا آپ ان کے گورنمنٹ کا جو حصہ کوئی لوگ ہیں ان کو بلا لیتے. ہم جو ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں ہمیں گورنمنٹ کے اندر کی ساری خبریں نہیں پتہ ہوتی. انہوں نے جو باتیں کہی ہوں گی یقیناً اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہوگی. بات تو یہ ہے کہ یہ جب سانحہ ہوا تو اس کے بعد مسلسل جو گورنمنٹ کے بیانات میں فرق آیا تو وہ بہت سارے شک و شبہات چھوڑ گیا. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا, میرا نہیں خیال کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو کچھ ہوا کسی نے پلان سازش کے تحت کیا, کیونکہ اس خاندان کے ساتھ کسی کی کیا سازش کیا دشمنی ہو سکتی ہے, وہ تو بیچارے لوگ ہیں. ہم دونوں گھروں میں کل گئے تھے, دونوں خاندان بڑے بالکل ہمبل سے بیک گراؤنڈ کے غریب لوگ ہیں, غریب سی بستی میں رہتے ہیں. سو ان کے ساتھ کسی کی اتنی بڑی کیا دشمنی ہوگی کہ کسی کے اشارے پہ قتل کر دیے گئے, اور بچوں کو بھی قتل کر دے. ایک بچی قتل ہو گئی اور دوسرے بچہ زخمی ہوا, تو بچے بچ گئے. تو یہ لیکن اس معاملے کو جس طرح ہینڈل کیا گیا, جس معاملے کو جس طرح گورنمنٹ نے ہینڈل کیا, اس کے اوپر وزیر اعظم کا بیان کچھ ہے, وزیر اعلیٰ کا بیان کچھ ہے, اس کے بعد ان کے مزید لوگ بول رہے ہیں, اور اس پہ پھر مستضاد یہ کہ جب ان کے وزراء نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تو پریس کانفرنس تو سوچ سمجھ کے جواب آتا ہے نا. ابھی آپ نے نذیر صاحب سے پوچھا ہوگا, انہوں نے کوئی جواب دے دیا ہوگا, میں نہیں سن سکا. یہ ان کا اس وقت ان کا جواب ہے. لیکن جب کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں حکومت کے لوگ تو وہ سوچ کے حکومتی جواب یا ان محکموں سے پوری تسلی کر کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. ہم ساری زندگی یہی کرتے رہے, آج بھی کرتے ہیں. تو پریس کانفرنس کے اندر کوئی لیتو لال سے کام نہیں لیا جا سکتا, اس کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ کہہ کے سارا واضح ہوتا کہ یہ دہشت گرد تھے. پہلے کہا گیا سارے ہی تھے, پھر کہا گیا نہیں وہ جو ڈرائیور تھا اس کا کوئی شک و شبہ تھا. جس طرح کی وہ پریس کانفرنس کے اندر سٹوری سنائی گئی اس نے چیزوں کو اور مشکل بنا دیا. اداروں کی کیپیسٹی نہ ہونا, ان سے مس ہینڈل ہونا, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا, بے شمار اس کو ایلیگیشن دیے جا سکتے ہیں. حالانکہ سی ٹی ڈی کا اوورال رول بہت کمال کر رہا ہے, اور اس انسیڈنٹ میں سی ٹی ڈی کے اوپر بہت بڑا دھبا لگا دیا. وہ ادارہ جس کی کارکردگی بڑی مثالی رہی دہشت گردی کے ادارے عمل میں, فوجی اداروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سول ادارے کے طور میں بہت اچھا نام کمایا. لیکن اس انسیڈنٹ نے ان کے اوپر بہت بڑے سوال کھڑے کر دیے اور ان کی نیک نامی کو ڈیمیج کیا. پر دوسری بات یہ ہے کہ اب جو رپورٹ آئے گی, پتہ نہیں کیا رپورٹ آتی ہے, لیکن وزراء کی پریس کانفرنس کے بعد اب کون سی رپورٹ کے انتظار ہے. انہوں نے تو اپنی گورنمنٹ کی اور سی ٹی ڈی کی اور حکومت کے ورژن آ گئی پولیس کی کہ وہ دہشت گرد تھا لڑکا, وہ خان باقی لوگ بے گناہ تھے اور اس کے رابطے تھے دہشت گردوں کے ساتھ. یہی جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی, کیونکہ انہوں نے کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس تو کوئی وٹنس ہوا نہیں. کل تک تو ان خاندانوں کے ساتھ سی ٹی ڈی کا کوئی اپنے جو ٹیم بنی ہے اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا. اور تیسری اور آخری گزارش بھی یہ ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی ہمارے ملک کے اندر شروع ہو گیا ہے, اس عمل کو یا تو جی آئی ٹی بند کر دیں یا پھر یہ ہونا چاہیے کہ اب اس ملک کے باقی تفتیشی ادارے بند کر دیں, تاکہ اب ہر معاملے میں جی آئی ٹی بنائے اور جی آئی ٹی انویسٹیگیشن کرے. ادروائز آپ کے تفتیشی ادارے جو ہیں وہ پولیس. واپس آتی ہوں میں قاہرہ صاحب, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جی آئی ٹی کی. آپ لوگوں کے اوپر تو ڈبل جی آئی ٹیز بن گئی ہیں. میں آتی ہوں اس کے اوپر ذرا مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے, میں ذرا صدیق الفاروق صاحب کو پی ایم ایل این کو ذرا شامل کر لوں. صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم, وارم ویلکم سر. ہم سنتے تھے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اس معاملے میں جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. ایم آئی رائٹ سر؟ 80 گھنٹے ہو گئے, رپورٹ نہیں آئی. اس لیے میرا فوکس ہے رپورٹ پر, کیونکہ آج شہریار آفریدی صاحب نے کہا, سی ایم عثمان بزدار صاحب نے کل کہا, بھئی رپورٹ آنے سے پہلے میں کس کو کیسے پھانسی پہ چڑھا دوں. وہ الگ بات ہے, رپورٹ آنے کے بعد بھی سی ایم صاحب کسی کو پھانسی پہ نہیں چڑھا سکتے. لیکن شہریار آفریدی نے آج آ کے 3 دن کے بعد میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی جی آئی ٹی رپورٹ آئے گی تو ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سو جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. ایم آئی رائٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بین سلیم. میں نے ندیم قریشی صاحب کی باتیں بھی سنی, میں نے قمر الزمان قاہرہ صاحب کی معقول باتیں بھی سنی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے اور انصاف کے حوالے سے آپ کی باتیں بھی سنی.
پہلے تو میں ذرا سا، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے تو اسلام کا اصول قرآن پاک میں یہ ہے ولا تجسسوا، تجسس میں مت پڑو، کسی کی عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو. پھر اگر کوئی ایسا بڑا جرم جس کے گواہ نہ ہوں اس کا نام نہ لو، ورنہ تم پر تہمت اور پھر تمہیں تہمت لگانے والے کو سزا ملے گی. لیکن جو عیب، جو جرم میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے صفحات پوری دنیا کے، جس جرم پر امریکی عدالت میں مقدمہ چلا ہو اور جو الیکٹرانک میڈیا میں ویڈیو کلپس کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے ہو، یہ جرم چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور فیصلہ دینے کے بعد یہ میرا حق ہے. دوسری بات آپ نے جسٹس رشٹ، جسٹس کرشٹ، میں اس حد تک تو ضرور کہوں گا کہ یہ اعلان کرنا کہ جو لوگ مجرم ثابت ہوئے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، یہ ٹھیک ہے، لیکن مجرم ثابت کرنا ضروری ہے. تاہم اصل بات یہ ہے کہ اس معاملے میں حکومتی وزراء وغیرہ نے بڑی جلد بازی میں بیانات بدلے ہیں، اور کور اپ جیسے ایک آپریشن ہوتا ہے نا، کور اپ، حقائق سامنے آتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے موقف بدلتے چلے جاتے ہیں. آپ وہ جو ذیشان ڈرائیور ہے، جہاں تک 4 میاں بیوی اور ان کی بچی 3 کی شہادت کا معاملہ ہے وہاں تک تو وہ مانتے ہیں وہ معصوم ہے، لیکن ذیشان وہ کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہے. اب اس کے بھائی سامنے آ گیا، بھائی کہ میں پولیس کا ملازم ہوں، ان کا کارڈ میں نے ساتھ لگایا، پورا شجرہ لیتے ہیں بھرتی کرتے وقت پولیس میں، تو پھر یہ کہاں سے دہشت گرد ہے؟ اور جو سارے واقعات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں دہشت گردی کی بات نہیں ہے. سی ٹی ڈی کی، جیسے قمرالزمان کائرہ صاحب نے کہا، میں بھی کہہ چکا ہوں، واقعی پنجاب میں بہت اعلیٰ کارکردگی رہی ہے اس واقعے سے پہلے تک، لیکن اس واقعے میں تو انہوں نے انسانیت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آپ بھی بیٹھ کر کے پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے آپ کر لیں. اس وقت صورتحال بڑی خطرناک ہے. یہ کور اپ میں لگے ہوئے ہیں. ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کسی کا پاؤں ملا ہے، یہ غلط ہے. ہم ان کے اس موقف سے اس طریقے سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے. ہاں تو کیسے آئے گی آپ کے سامنے جے آئی ٹی رپورٹ 80 گھنٹوں کے بعد بھی؟ اگر اور یہ جو جے آئی ٹی انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا ہے نا، سنیں نا سنیں، یہ جو ہر معاملے میں جے آئی ٹی میں کون ہوتے ہیں؟ میں خود ایک جے آئی ٹی بھگتا ہوا ہوں. مجھ پر حملہ ہوا، زمینیں واگزار کرانے میں فائرنگ ہوئی، جے آئی ٹی بنی، اور جو مجرم اور ملزم تھے ان کو بچا دیا گیا. تو یہ جے آئی ٹی اس طرح کی کیا جے آئی ٹی؟ یہ سامنے نظر آ رہے ہیں واقعاتی شہادتیں. یہ آپ کو لگتا ہوگا نا. اب خیر ٹھیک ہے، مطلب جے آئی ٹی کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی بیک، اور کوشش کریں گے کہ بریک کے بعد ہمیں کامل علی آغا صاحب بھی جوائن کریں. پی ایم ایل این کیو ورسز پی ٹی آئی، یا پھر پی ایم ایل این کیو ود added more spice and more gum with PTI. ایک چھوٹا سا بریک، will be back. ویلکم بیک جی، ویری وارم ویلکم ٹو سیدھی بات. بینر سلیم کے ساتھ ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، صدیق الفاروق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، قمرزمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر میں ہمیں کامل علی آغا صاحب پی ایم ایل این کیو سے بھی جوائن کر لیں گے. ندیم قریشی صاحب، آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے دونوں اپوزیشن بینچز کے بھائیوں سے تو ضرور کیجیے. میرا سوال لے لیجیے. ابھی تک سیشن چل رہا ہے، سیشن ان دا سینس سوری ابھی تک اجلاس چل رہا ہے. سی ایم صاحب کے ساتھ، عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تمام جو پارٹی کی سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. اور جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ذرائع کے حوالے سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم سے یہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ جو حتمی رپورٹ ہے اس کو مرتب کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. ابھی فوری طور پہ حتمی رپورٹ تو باہر نہیں آ رہی، لیکن ذرائع کے حساب سے خبریں چل رہی ہیں کہ خلیل اور فیملی کو اس جے آئی ٹی رپورٹ میں بے گناہ قرار دیا گیا ہے. اگر میں یہ مانوں، اس ٹرینڈ کو مانوں، اس ٹریک کو مانوں، تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ڈرائیور کو بھی بے گناہ قرار دے دیا جائے گا جب بھی حتمی رپورٹ جے آئی ٹی کی آئے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ The damage has been done. کچھ بھی کر لیں، 2 کروڑ کیا 6 کروڑ دے دیں، مرے ہوئے بندے، قتل کیے ہوئے بندے جن کو آپ نے شوٹ آؤٹ پہ مار دیا وہ واپس نہیں آ سکتے. ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کی زندگی کو کوئی قیمت ہو. ابھی قمرزمان کائرہ صاحب ماشاءاللہ پاکستان لیول کے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اصل بات کی ہے کہ سی ٹی ٹی ایک ادارہ ہے،
اور اس کی کارکردگی اگر ہم پچھلے ادوار میں دیکھیں جب پاکستان دہشت گردی کا بھرپور انداز میں شکار تھا اور انٹرنیشنل پاکستان کے دشمنوں نے اس ملک کو تختہ مشق بنایا ہوا تھا، تو وہاں یہی ادارے تھے جنہوں نے اس ملک کو تحفظ دیا، اور پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے، پاکستان کی عوام نے، پولیس نے، اور ان تمام اداروں نے جنہوں نے اس قوم کو محفوظ رکھا۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں آرمی پبلک اسکول والا واقعہ؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں وہ تمام ہزاروں واقعات جس میں میجر جنرل لیول سے لے کر ایک سپاہی تک نے قوم کو بچانے کے لیے شہادتیں دی؟ تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا، یہ انڈیویجول فیل جب اگر ثابت ہو گیا، اور ثابت ہو جانا ہے، ہم بھی ہیومن بینگ ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں جب ان بچوں کی تصویریں دیکھتا ہوں تو میں 3 دن سے خوف کی حالت میں ہوں۔ اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے گا تو what will PTI do then؟ دیکھیں پھر جس نے جرم کیا ہوگا، جو پھر قاتل کی سزا ہوتی ہے اس کو پھر وہ فیس کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، یہ CTT کے اہلکاروں کو، حساس اداروں کے اہلکاروں کو جن کا نام FIR میں نہیں لکھا، نامعلوم افراد کے نام پر FIR درج کی آپ اس کو دیکھیں، جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے FIR، اس پہ نہیں پتہ چلتا، اس کے بعد جیسے جیسے نام آتے رہے ہیں، جب ضمنیاں لکھی جائیں گی تو ہر اس شخص کا نام آ جائے گا جو وہاں موجود تھا۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ صدیق الفاروق صاحب بھی اور قمر زمان قاہرہ صاحب بھی تائید کریں گے، اور لا سمجھنے والا ہر شخص سمجھتا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایک بنیادی طور پر ایک اطلاع ہوتی ہے تھانے کو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو مدعی چاہیں گے۔ آپ اس سے پہلے دیکھ لیں ماڈل ٹاؤن میں ابھی اپنا صدیق الفاروق صاحب فرما رہے تھے کہ جی GIT کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہم یہ ماڈل ٹاؤن کی طرح GIT نہیں ہے کہ جس طرح سے ماڈل ٹاؤن میں ایک GIT بنی اور آج بھی یہ لوگ وہاں پیش ہونے سے بچتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں نہیں جانا۔ اور پچھلی جو FIR تھی ماڈل ٹاؤن کی، اب دیکھیں کتنی عرصے کے بعد وہ عدالتی حکم کے بعد بنی، یہاں ودن 48 آور پوری گورنمنٹ مشینری ہل گئی۔ ہم جتنی ڈیفینس پوزیشن میں چلے گئے، آپ کو کہیں یہ نہیں احساس ہوگا کہ یہ کچھ چیف منسٹر کے حکم سے ہوا ہے، یہ کوئی لا منسٹر کے حکم سے ہوا ہے، یہ ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کو ہر جیسے عام لوگوں نے تکلیف محسوس کی، گورنمنٹ مشین نے بھی تکلیف اس کی محسوس کی۔ یہ بھی کسی نہ کسی کے حکم پر ہوا ہی ہے، راہ چلتے واقعہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آرام سے جو کوئی گزر رہا تھا اور اتفاقاً یہ واقعہ ہو گیا، وہ پوائنٹ بلینک پر ان کو رکھا گیا تھا، کسی نہ کسی کی ماں پر تو ہوا ہے، یہ کسی نہ پوائنٹ کسی ہم کے نے حکم پر سوچنا ہوا ہے، ہے۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ راہ چلتے لوگوں کو مارا جائے، یہ پوائنٹ بھی لمحہ فکری ہے کہ وائی اس پوائنٹ پر ہم نے سب نے سوچنا You are supposed to answer this why, you know that? Yes. You are supposed to answer this why. میں سمجھتا ہوں، I am supposed to say why. You are supposed to answer this why, sir. صدیق الفاروق صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، پلیز ایڈ کر لیں، میرا سوال لے لیجئے۔ اگر آپ لوگ کو اتنا برا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کی پارٹی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب بیمار ہیں، مریم نواز ہمیں ٹویٹر کے ذریعے بتا رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بھی سورس آف انفارمیشن یہ میڈیا ہے، جس طرح سے انہیں ایک ہاسپٹل میں لے کے گیا دل کی تکلیف کی وجہ سے اور بتایا گیا ہے کہ ان کا دل بڑا ہو گیا ہے اور کچھ نہ کچھ کمپلیکیشنز آئی ہیں، یہ ساری چیزیں مریم نواز ہم سے شیئر کر رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو نہیں بتایا گیا، وہ ملنا بھی چاہ رہی تھی اپنے والد سے لیکن والد صاحب نے ان کو روک دیا۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، نواز شریف کے دم سے آپ ہیں صدیق الفاروق صاحب، نواز شریف ہیں، PMLN ہے، تو آپ لوگ اور تمام کارکنان ہیں، اتنا برا ہو رہا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صدیق الفاروق نواز شریف کے لیے کیا کر رہا ہے، یا جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں وہ PMLN کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ PMLN میں اگر نواز نہیں ہے، برے دور سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر مشکل وقت چل رہا ہے، تو باقی PMLN کہاں ہے؟ دیکھیے آپ نے جس ناانصافی کی طرف توجہ دلائی، ہم تو بہت دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات کی تصحیح کر کے میں آپ کے باقی سوالوں کا جواب دیتا ہوں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر جوڈیشل کمیشن بنا تھا، JIT نہیں تھی۔ یہ JIT کا کھیل بعد میں کھیلنا شروع کیا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ پارٹی جو حکم دے گی، جوڈیشل کمیشن نے جو رپورٹ دی آپ نے اس کو مسترد کر دیا۔ آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں چیزوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقائق ہے وہ آپ کی اور میری ہم نے نہیں مسترد کیا۔ جی آپ فرمائیں۔ وہ رپورٹ جیسے بھی تھی، جو بھی تھی وہ رپورٹ، اس رپورٹ کو جب پڑھنے کے بعد ہی تو بھاگ گئے نا جو اس کے اصل پارٹی بنی ہوئی تھی جس نے بائیکاٹ بھی کیا تھا، اس کا وہ شامل بھی نہیں ہوئی اس انکوائری میں۔ تو میں یہ اس کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ JIT کی بجائے، میں بین اسلیم آپ سے بات کر رہا ہوں، اس طرح سے ہم الجھ جائیں گے آپس میں سوال جواب سے۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک انتہائی ایماندار اور خدا سے ڈرنے والا جج مقرر کیا جائے، کیونکہ پولیس اور دوسرے پھر پیٹی بند بھائی ہوں گے، کہیں نہ کہیں کچھ کریں گے۔ یہاں عدلیہ میں بھی بڑے اعلیٰ لوگ موجود ہیں، جو خدا سے ڈرنے والا جج قابل ہو اس کو لگائیں، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، میری پارٹی جو فیصلہ کرے گی
सिद्दीकुल फारूक को जो हुक्म देगी, मैदान में उतरना है मैदान में उतरूंगा। सर और पीटीआई ये वालों बात से बिल्कुल सीखें। ठीक है। सर आप जिस पीटीआई आदमी वालों से सीखें। नदीम कुरैशी साहब ने नॉन इशू को 2014 में इतना बड़ा इशू बना करके 126 दिन का धरना दिया, एक कॉल इमरान खान ने दी थी। आपके लीडर इतने मुश्किल वक्त से, आप मुझे बता रहे हैं, आप कह रहे हैं आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, गलत हो रहा है, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, हेल्थ के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इतना बुरा वक्त आ रहा है और आप इंतजार करेंगे कि जी कोई हमें ऑर्डर करे और हम करेंगे। आप खुद क्या अभी करेंगे? तक हमारी जिनके दम से लीडरशिप आप यही हैं। कह रही है, अभी तक हमारी लीडरशिप यही कह रही है कि हमने धरना नहीं देना, अच्छा, हमने ये मामला कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में उठाना है। और जिस वक्त हम तो ये कहते हैं कि अब वक्त है मैदान में निकलें। जिस तरह से इस मुल्क को इक्तिसादी मैदान में नुकसान पहुंचाया, हमारी लीडरशिप की जानें जो हैं वो एट स्टेक हैं, तो फिर और कौन सा वक्त होगा। हम तो अपनी लीडरशिप को आप ही के इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं कहता हूँ कि भाई आप तमाम अजला की तंजीमों को हिदायत दें कि हम बाहर आएँ, मैदान में निकलें, हम और निकलेंगे हम इंशाल्लाह। ओके चलें, आप जरा क्विकली इसके ऊपर कमेंट कर दें कि आप लोग क्यों नहीं बता रहे भाई उनकी फैमिली को कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है, जरा बात तो कर लें उनसे। देखें, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सियासी इख्तलाफत अपनी जगह, किसी भी शख्स को जो उसके बुनियादी हुकूक हैं उससे महरूम नहीं किया जा सकता। आप देखें, आज उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहाँ उनका चेकअप हुआ। फैमिली ना, मरियम नवाज ट्विटर पे लिख रही है कि फैमिली को नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ। अभी 2 रोज पहले आपके इल्म में है कि मरियम नवाज ने अपने जाती मौलिज के साथ भी सबसे मुलाकात की, तो तब तमाम लोगों ने तबीयत खराब मुलाकात हुई की। होगी। अभी पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की। अब यही तो चीजें ना, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग गेन करना ही टारगेट नहीं होना चाहिए इंसान का। कोई इंसान को अखलाकी अक़दार को भी, मुरवजा कवानीन को भी फॉलो करना चाहिए। अभी 2 रोज पहले मैंने देखा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे एक ग्रुप के साथ गए हैं मिलने मियाँ साहब से, उनके ज़ाती मौलिज उनके पास जा रहे हैं, उनके जो कानूनी मुशीर है ख्वाजा हारिस वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर तकलीफ है तो हम समझते हैं कि उनको वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए और मिलेंगी। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मिल रहे हैं ना, पाकिस्तान लेकिन आप तहरीक फैमिली को इंसाफ लूप में नहीं रख रहे हैं, ये इशू आ रहा है। वो ये कह रही है कि हम, मुझे बताया नहीं कि आप बेटी हैं, उनको बताएं तो सही। खैर जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नदीम कुरैशी साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब और कमर ज़बा कायरा साहब हमारे साथ बने होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक।